بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یا ہمارا جو ایشو ہے وہ ہے نزول وحی کا واقعہ۔ ٹھیک ہے نا، جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی ہے اس کا واقعہ کیا ہے اور اس میں کیا کیا ہوا ہے وہ انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہت زیادہ پیغمبر اور رسول بھیجے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اور رسول انبیاء بھیجے ہیں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس پیغمبر میں، انبیاء میں جو آخری نبی ہے وہ کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے نا، ایک اور بات یہ ذہن میں رکھے کہ جتنی بھی پیغمبر اور انبیاء گزرے ہیں، چاہے رسول ہو چاہے نبی ہو، ٹھیک ہے، وہ سب کے سب جب اللہ تعالیٰ اس پر نبوت عطا فرما دیتے ہیں، جب ان کو رسول بناتے ہیں، جب ان کو پیغمبر بنا دیتے ہیں، تو اس پیغمبر کی ایج کتنی ہوتی ہے؟ وہ 40 سال کی ایج ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، 40 سال کی ایج میں 40 سال کی ایج میں جو ہے نا، یہ جتنی بھی پیغمبر اور انبیاء اور رسول گزرے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال کی ایج میں کیا بنا دیتے ہیں؟ رسول بنا دیتے ہیں یا نبی یا پیغمبر بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو آخری پیغمبر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک یہ 40 سال پہنچ گئی، ٹھیک ہے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے نا، کہاں پر عبادت کرتے تھے؟ غار حرا میں، مکہ مکرمہ میں جو غار حرا ہے نا، وہ اوپر وادی میں، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور وہاں پر کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف اور مشغول رہتے تھے۔ اسی طرح معمول کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، ٹھیک ہے نا، تو یہ غار حرا جو ہے یہ مکہ مکرمہ سے بیت اللہ شریف سے چند میل کے فاصلے پر ہے، پہاڑ پر، اونچے پہاڑ پر ایک غار ہے۔ ٹھیک ہے نا، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کیا تھے؟ مشغول و مصروف تھے۔ تو اسی اثناء میں ایک فرشتہ آیا، ٹھیک ہے نا، وہ غار حرا میں، غار میں کیا آیا؟ فرشتہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کو پتہ نہیں تھا اور نہ جانتے تھے ان کو۔ تو کیا ہوا اسی اثناء میں کہ ایک فرشتہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح گھیر لیا، ٹھیک ہے نا، اور ان کو اس طرح زور بھی دیا، ایک مرتبہ زور دیا اور اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اقرأ، آپ پڑھ لیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادری، کہ میں نہیں جانتا کہ میں کیا پڑھوں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس طرح پھر چھوڑ دیا، پھر پکڑ لیا، اس فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا؟ پھر پکڑ لیا اور پھر زور دیا۔ تو پھر اس فرشتے نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ اقرأ، آپ پڑھ لیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اسی طرح تیسری مرتبہ بھی اسی طرح ہوا۔ جب تیسری مرتبہ جو فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور اس کو کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اقرأ، آپ پڑھ لیجئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری پارے میں سورہ علق ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی پہلی 5 آیتیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لی اور یہ وحی کا پہلا واقعہ تھا، اور پہلی واقعے میں یہ 5 آیتیں نازل ہوئی ہے، اور یہ جو فرشتہ آیا تھا یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھا، ٹھیک ہے نا۔
میں نے آپ کو پریویس لیکچرز میں یہ بات بتائی تھی کہ پیغام پہنچانا، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا انبیاء پر یہ کس فرشتے کی ذمہ داری ہے؟ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرا گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرشتہ تو واپس چلا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں غار حرا سے واپس تشریف لائے، بہت گھبرائے ہوئے گھر میں آئے، ٹھیک ہے نا۔ جب گھر میں تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ان کی زوجہ محترمہ تھی، ٹھیک ہے نا، ان کو کہا کہ مجھے بہت زیادہ سردی لگی ہے، ٹھیک ہے نا، مجھ پر جو ہے نا چادر اڑا دے یا کمبل اڑا دے، ٹھیک ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائی اور چند منٹ جو ہے نا وہ کیا آرام فرمائی، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے کہ یہ کیا معاملہ پیش ہوا ہے میرے ساتھ۔ تو جب اٹھ گیا تو اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کو یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ بہت ہوشیار خاتون تھی اور بہت نیک اور عبادت گزار خاتون تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا، اس لیے گھبرایا ہوا تھا کہ اس سے پہلے اس طرح واقعہ پیش نہیں آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تسلی دی اور یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رسوا اور شرمندہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنی بھی اچھی صفات ہیں نا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا کہ دیکھیں آپ جو ہے نا بہت ایک اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ قرآن میں بھی آئے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ بے شک ہم نے آپ کو اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز کیا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی شرمندہ اور رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ کے اخلاق بہت عمدہ ہے، بہت اچھے ہیں۔ آپ کی ساری عمر جو ہے نا کس چیز میں گزری؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہے، غریبوں، مفلسوں اور ناداروں اور یتیم بچوں کے لیے ان کے لیے کھانا کھلانا، ان کی خدمت کرنا، یہ ساری عمر جو ہے نا آپ کی ان پر گزری ہے۔ آپ تو بہت زیادہ مہمان نواز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوالٹی تھی، جو صفات تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بیان کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جس طرح میں نے بتایا کہ یہ بہت ہوشیار اور ذہین خاتون تھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ایک چچا زاد بھائی تھا، اس کا نام تھا ورقہ بن نوفل، ٹھیک ہے نا۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا چچا زاد بھائی تھا ورقہ بن نوفل، اور یہ کون تھا؟ یہ تورات اور انجیل کا عالم تھا، ٹھیک ہے نا۔ ورقہ بن نوفل یہ تورات اور انجیل کا کیا تھا؟ عالم تھا، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح ہمارے علاقے میں جو ہے نا آپ لوگ پتہ ہے کہ یہ فلاں عالم ہے، یہ فلاں عالم ہے، اسی طرح یہ ورقہ بن نوفل جو تھا نا، یہ تورات اور انجیل جو بکس ہیں نا اللہ تعالیٰ کے الہامی جو کتاب ہے آسمانی، ان کا یہ عالم تھا، بہت اچھا انسان تھا اور بہت عبادت گزار بندہ تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس آئے، ٹھیک ہے نا، اور ان کو یہ سارا واقعہ سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا پیش آیا تھا، یہ سارا واقعہ اس کو سنایا۔ تو یہ بھی بہت ہوشیار آدمی تھا۔ انہوں نے ورقہ بن نوفل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ کے پاس جو فرشتہ آیا تھا یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، یہ جتنے پیغمبر گزرے ہیں
ان پر جو فرشتہ آتا تھا یہ وہی فرشتہ ہے جو آپ پر آیا، جو آپ پر نازل ہوا ہے، آپ پر آیا تھا اور آپ کو جو آیتیں سنائی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ وہی فرشتہ ہے۔ اور مبارکباد بھی دی کہ آپ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ورقہ بن نوفل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ اس کے بعد آپ جو ہے نا کیا ہے، رسول اور نبی ہے اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ واپس آئے اور اس کے بعد جو ہے نا اسلام کی تبلیغ کا کام کیا ہوا، یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول بن گئے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ہم نے جو پہلی آیتیں نازل ہوئی ہے وحی کی جو پہلی آیتیں ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، دیکھیں اس میں پہلی بات جو کی گئی ہے اقرأ، آپ پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے نا۔ اس علماء کہتے ہیں کہ اقرأ اس میں کیا ہے، پڑھنا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں، خلوص نیت کے ساتھ آپ جو ہے نا کیا کریں، علم حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ محنت اور لگن کے ساتھ جو ہے نا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ واقعہ سنایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے جو الفاظ بیان کیے تھے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں، آپ غریبوں اور مفلس اور ناداروں کے لیے دن رات خدمت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح بہت صفات بیان کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو اچھے صفات تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سارے اچھے صفات تھے، لیکن جو بہت زیادہ نمایاں تھے وہ ان کو بیان کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی بھی صفات ہیں، اچھے اچھے صفات ہیں، ان کو کیا کریں، ان کو اپنائیں، ٹھیک ہے نا، ان کو کیا کریں، ان کو اپنائیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو آج کا ایپیسوڈ تھا یا ٹاپک تھا تو وہ کیا تھا، نزول وحی کا واقعہ۔ انشاءاللہ ہمارا جو آن لائن سیشن ہوگی، آن لائن کلاس ہوگی، اس میں اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہو، اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آیا ہو تو پھر انشاءاللہ وہاں پر اس کے ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ السلام علیکم۔